اندھیری رات ہے اور تاریخ کی اوراق خاموش ہے، مگر ایک نام ہر صفحے پر جگمگاتا ہے: ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امت کے بکھیرتے ہوئے شیرازے کو جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی حکمت، ایمان اور عزم تھا جس نے اسلام کو مٹنے سے بچایا؟ وہ فیصلے جو امت کو دوبارہ یکجا کر گئی، جنگی ردع سے لے کر قرآن کی جمع ہونے تک، ہر قدم پر ایک کہانی چھپی ہے، ایک سبق، ایک پیغام۔ اسلام کی ابتدائی دور کی تاریخ ایک روشنی کی مانند ہے جس میں ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے قربانیوں اور صداقت کی چراغ جلائی۔ ان میں ایک نمایاں نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ شخصیت جنہیں دنیا نے نہ صرف وفا کی پیکر کے طور پر دیکھا بلکہ نبوت کے بعد اسلام کا سب سے مضبوط ستون پایا۔ حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تھا اور وہ قریش کی معزز خاندان تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ کے معاشرے میں وہ اپنی دیانتداری، شرافت اور نرم مزاجی کے باعث بے حد محبوب تھے۔ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو سب سے منفرد تھا وہ تھا حق کو پہچاننے کی صلاحیت۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بلا جھجک اسے قبول کیا۔ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوستی تک محدود نہ تھا بلکہ وہ آپ کی مشن کی حقیقی ساتھی تھے۔ ہجرت کی رات جب غار ثور میں موت کا سایہ قریب تھا تب حضرت ابوبکر کا ایمان اور وفا واضح ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے ماحول میں ایک غیر معمولی اضطراب پیدا ہوا۔ امت کے سامنے قیادت کا بحران تھا۔ اس وقت یہ سوال نہایت اہم تھا کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی کارروائی کو کون سنبھالے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خلافت کی ضرورت کو سمجھا بلکہ اپنی بصیرت اور قوت پیسرت سے امت کو تقسیم ہونے سے بچایا۔ ان کی خلافت وہ رسی تھی جس نے مسلمانوں کو متحد رکھا اور انہیں اس بحران سے نکالا۔ ان کا پہلا خطبہ ان کے عزم اور انکسار کی مثال تھا: لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ حضرت ابوبکر کی شخصیت کی بنیادی عاجزی، اخلاص اور خدا کے خوف پر تھے۔ وہ امیر تھے لیکن ان کی دولت اسلام کی خدمت میں خرچ ہوئی۔ وہ بہادر تھے لیکن ان کی بہادری ہمیشہ حق کے لیے تھی۔ ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط اور ان کا کردار آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ان کی خلافت اس بات کا اعلان تھی کہ قیادت طاقت یا وراثت کا نام نہیں بلکہ یہ ذمہ داری اور خدمت کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک ایسا لمحہ تھا جب امت حیرت اور صدمے میں مبتلا تھی۔ مدینہ کی فضائیں پرسکون نہیں تھی اور لوگ الجھن کا شکار تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر نے نہ صرف قیادت کی بلکہ امت کو یقین دلایا کہ اسلام کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوگی۔ ان کی مشہور تقریر کچھ یوں ہے: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کا سب سے پہلا اور نمایاں عمل جھوٹی نبیوں اور مرتدین کے خلاف جہاد تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کئی قبائل اسلام سے پھر چکے تھے اور امت کی اتحاد کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ انہوں نے کہا: اگر لوگ زکوٰۃ کا ایک داغا بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انگنت چیلنجز اور آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ سیاسی، سماجی اور روحانی بحران کا شکار تھی۔ حضرت ابوبکر کی قیادت نے ان مشکلات کو نہ صرف حل کیا بلکہ اسلام کی بنیادوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان قیادت کے سوال پر اختلافات پیدا ہوئی۔ ثقیفہ بن سعدہ میں ہونے والے گفتگو میں حضرت ابوبکر نے نہایت حکمت کے ساتھ مسئلہ حل کیا۔ انہوں نے انصار کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کہا: قیادت قریش کا حق ہے لیکن ہم انصار کے بغیر کچھ نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی حمایت حاصل کی اور سب کو اتحاد کے ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ یہ ان کی حکمت اور قیادت کی بصیرت تھی کہ امت ایک بڑی انتشار سے بچ گئی۔ حضرت ابوبکر کی شخصیت میں فیصلہ سازی کی مضبوطی اور انکساری کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ان کے فیصلہ ہمیشہ قرآن اور سنت کے روشنی میں کی جاتے تھے۔ انہوں نے خلافت کی ابتدائی دنوں میں ہی واضح کر دیا تھا کہ قیادت کا مقصد لوگوں پر حکمرانی نہیں بلکہ ان کی خدمت ہے۔ ان کا اندازہ فیصلہ سازی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب مرتدین کے خلاف جنگ کا فیصلہ ہوا تو کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ جنگ ملتوی کر دی جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا
کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کی بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر کی خلافت اسلام کے استحکام کا سنگ میل ثابت ہوئی۔ ان کی حکمت، بڑی فیصلے اور بصیرت امت کو ان چیلنج سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوئی جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ان کا عزم، حکمت اور رسول قیادت ہی تھی جس نے امت کو ایک نئی روشنی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مختلف صحابہ کی سیروں میں محفوظ تھا اور مختلف اجزاء پر لکھا گیا تھا۔ جنگ یمامہ کے دوران کئی حفاظ قرآن شہید ہو گئی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر نے کہا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ان کی بصیرت نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ امت کے لیے قرآن کو محفوظ کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہم ذمہ داری دی۔ یہ فیصلہ صرف ایک حکمت عملی نہیں تھی بلکہ امت کے لیے سب سے بڑی خدمت تھی، جس نے قرآن کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ابدی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابوبکر کی دور خلافت میں بیت المال کا نظام نہایت شفاف تھا۔ ان کے اصول یہ تھے کہ مال غنیمت اور زکوٰۃ کو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے امیر و غریب میں فرق کیے بغیر انصاف کا نظام نافذ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے لیے امیر اور غریب برابر ہے اور میں ان کے ساتھ اسی انصاف کے ساتھ پیش آؤں گا۔ انہوں نے عدلیہ کے قیام پر زور دیا اور ایسے قاضی مقرر کی جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے۔ حضرت ابوبکر کا ایک نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، حالانکہ مدینہ پر حملے کا خطرہ تھا۔ کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ لشکر کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر عوام کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ خلافت کے باوجود وہ خود بازار سے سامان اٹھاتے اور بیواؤں اور یتیموں کے گھروں میں مدد کے لیے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک عوام کا سکون اور خوشحالی حکمرانی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون نے ان سے کہا، اے ابوبکر، تمہاری خلافت نے میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، یہ میری ناکامی ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کی خلافت نہ صرف اسلامی تاریخ کا پہلا سنگ میل تھی بلکہ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک امت مسلمہ کو رہنمائی کرتا رہا۔ ان کی دور خلافت کی سیاسی اور روحانی اثرات نے اسلام کے نظری اور عملی پہلو دونوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت نے امت مسلمہ کو انتشار سے بچایا اور اتحاد کو فروغ دیا۔ انہوں نے دین کے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے سیاسی استحکام کے لیے شاندار حکمت عملی بنائی۔ ان کی قیادت میں مرتدین کو شکست دے کر خلافت کو مستحکم کیا گیا، جھوٹی نبیوں کی فتنے کو ختم کر کے دین کے سیاسی اور نظریاتی استحکام کو یقینی بنایا گیا۔ ان کا طرز حکمرانی ایمان، تقوی اور انصاف پر مبنی تھا، جو آج بھی رہنماؤں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی شخصیت نے امت کو یہ سکھایا کہ قیادت عبادت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جانی چاہیے۔